الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 59 انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سماعت کریں گے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، زکوٰۃ تو صرف ان کے لیے ہے، للفقراء جو فقیر ہیں، والمساکین مسکین ہیں، والعاملین علیہا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور جن کی دلداری مقصود ہے، وفی الرقاب نیز گردنوں کو آزاد کرانے، والغارمین اور مقروضوں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا دانا ہے۔ بہت سارے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، مثلا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ زکوٰۃ دینے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، اب دیں کنہیں؟ اب یا یوں سمجھ لیجیے کنہیں دینا افضل ہے، کنہیں دیں یا کنہیں دینا کیا ہے افضل ہے؟ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسے لوگوں کی خبر دے دی ہے کہ ہم انہیں زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ ان پہ لگتی ہے اور انہیں دینا بھی افضل ہے۔ نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات تقسیم فرماتے تو بیمار دل لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقات کے مستحقوں کا ذکر فرما کر معترضین کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا ہے؟ مزے اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی نے اعتراض نبی پہ کیا، جواب اللہ نے دیا۔ جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، کیونکہ اللہ کا کیا ہے؟ محبوب ہے۔ تو صدقات کے مستحقوں کا ذکر فرما کے معترضین کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ خاموش کر دیا۔ نیز ان مصارف کو تفصیل سے بیان کر دینے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مبادا کسی وقت کوئی مسلمان فرما روا اس مد کی آمدنی کو بے جا صرف کرنے لگے، نیز زکوٰۃ کیونکہ شریعت اسلامیہ کا ایک اہم ترین رکن ہے، اس لیے اس کو وضاحت سے بیان کرنا ضروری تھا۔ دو وجوہات سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، دو اسباب تھے۔ ایک تو شریعت اسلامیہ کے ایک رکن ہے، اس کی ساری وضاحت کر دینا ضروری تھا، اور دوسرا کہ کوئی آنے والے زمانے میں اپنی منمانی نہ کرتا پھرے اور کہے نہیں جی زکوٰۃ تو اللہ نے مطلق کہا ہے تو فلاں کو بھی دے سکتے ہیں اور فلاں کو بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے یہ 8 مصرف ہیں، کتنے؟ یعنی جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے، جو اس آیت کریمہ میں بیان کر دیے گئے۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 زکوٰۃ وصول کرنے والے، نمبر 4 جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ کافر لوگ مسلمان ہوتے تھے تو وہ تو اپنا بیچ بٹا کے یا انہیں خاندان والے برادری والے نکال دیتے تھے اور ان کی چیزوں پہ قبضہ کر لیتے تھے کہ یہ بھوکے رہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ پھر دوبارہ سے لوٹ آئیں گے۔ تو ان کی تعلیف کے لیے، ان کی الفت کے لیے، ان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، جن کی تالیف قلب مقصود تھی، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، مقروض کے لیے، اللہ کی راہ میں، اور 8ویں نمبر پہ مسافر۔ اب ان تفصیل سے ان کا الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر فقراء اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ 2 لفظ آئے نا، للفقراء والمساکین۔ بھئی یہ فقیر کیا ہوتا ہے اور مسکین کیا ہوتا ہے؟ ہم تو فقیر مسکین ہے ہر ایک کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں فلاں مسکین ہے جی، فلاں فقیر ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے متعلق علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ نمبر 1 فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو،
جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ امام یعنی دونوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فقیر کو بھی جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ دینے والوں میں سے نہ ہو، اتنی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس پہ زکوٰۃ کیا ہو سکتی ہے؟ لگ سکتی ہے۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ امام صاحب یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قول پسندیدہ ہے، لیکن بعض علماء لغت نے فقیر اسے بتایا جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو، یعنی دونوں طرح کی۔ لیکن امام صاحب کا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہی ہے، اسی بات کو انہوں نے اچھا سمجھا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ یہ اختلاف پتہ دیتا ہے کہ حقیقت میں یہ دونوں لفظ قریب المعنی ہیں، قریب المعنی لفظ ہیں۔ ناداری، افلاس اور احتیاج ان کے درمیان قدر مشترک ہے، اسی وجہ سے فصحاء کے کلام میں یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں مستعمل ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اصلم یہ ہے کہ اس بحث میں نہ الجھیں، بلکہ نفسیات انسانی کے رازدار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی جو تعریف کی ہے اسی کو قول فیصل مانیں۔ حضور نے مسکین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذی لا یجد غنی یغنیہ ولا یفتن فیتصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا سرمایہ نہ ہو جو اسے غنی کر دے۔ مال ہو، مسکین کے پاس مال ہو، اتنا نہ ہو کہ وہ غنی ہو جائے، نہ اس کی ظاہری حالت اس کی تنگ دستی کا کیا کرے پتہ دیتی ہو تاکہ لوگ اس کو غریب سمجھ کر صدقہ دیں، اور نہ وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہو۔ مسکین کی عادتیں بتائی ہیں، مسکین کی عادتیں بتائی ہیں کہ مسکین کون ہوتا ہے؟ جو مانگے بھی نہیں، شکل سے بھی فقیر نہ لگے، پھٹے پرانے کپڑے نہ اس نے پہنے ہوئے ہیں، انداز فقیروں والا اختیار نہ کیا ہو، اور غنی بھی نہ ہو، مالدار بھی نہ ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ نے اس کی تعریف کی ہے۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 20 دینار ہو یا 200 درہم ہو یعنی نصاب زکوٰۃ، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صحت مند ہو اور روزی کمانے کی قدرت رکھتا ہو تو اس کے لیے صدقہ لینا حرام ہے۔ کیا؟ روزی کمانے کی قدرت رکھتا ہو اس کے لیے صدقہ لینا حرام ہے۔ اور انہوں نے اس کے لیے یہ حدیث بطور دلیل پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحل الصدقۃ لغنی، صدقہ غنی کے لیے جائز نہیں، لیکن حضور کے اہل بیت بلکہ سارے خاندان ہاشم کے فقراء اور مساکین پر زکوٰۃ لینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ حضور کی آل پر زکوٰۃ لینا کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے ان الصدقۃ لا تحل لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، کہ صدقہ آل محمد پر حلال نہیں کیونکہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ لیکن امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ خاندان بنو ہاشم کے اغنیاء اپنے خاندان کے فقراء کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ علماء کے اپنے اپنے اقوال ہیں جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا۔ آگے ارشاد فرمایا نا کہ والعاملین علیہ، زکوٰۃ کے کام پر جانے والے وہ لوگ جو امام وقت کی طرف سے زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی اسی مد سے دی جا سکتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ منظم طور پر اسے وصول کرے اور پھر پورے اہتمام کے ساتھ اس کو اس کے مستحقین میں تقسیم کرے۔ خلافت عباسیہ کے اختتام تک یہی طریقہ رہا، اگرچہ بعض خلفاء اس میں ناجائز تصرف بھی کیا کرتے، لیکن زکوٰۃ پھر بھی انہی کو ادا کی جاتی تاکہ یہ نظام باقی رہے۔ چنانچہ جب خلافت بنی امیہ میں منتقل ہو گئی اور مال زکوٰۃ میں انہوں نے بے اعتدالیاں شروع کر دیں تو کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا اب زکوٰۃ کسے دینی چاہیے؟ فرمایا کہ وقت کے حاکموں کو۔ اس نے کہا وہ تو زکوٰۃ کا روپیہ اپنے لباس فاخرہ اور عطروں پر خرچ کر ڈالتے ہیں۔ فرمایا اگرچہ وہ ایسا کرتے ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر عامل بنو ہاشم میں سے کوئی ہو تو زکوٰۃ کی مد سے اسے تنخواہ نہیں دی جائے گی۔
ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بھی بڑے پیارے ہیں اور محبوب کی آل بھی بڑی پیاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محبوب کی آل کا میں آپ کو بھی ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. آگے والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی دلداری مقصود ہو. جن کی دلداری کیا ہے؟ مقصود ہو. تالیف قلوب یعنی لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینا درست ہے. اس کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 کفار کے رئیسوں کے اس غرض سے دینا کہ وہ غریب مسلمانوں کو خود بھی اذیت نہ پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اذیت پہنچانے سے روکیں. نمبر 2 کفار کو اسلام قبول کرنے کی رغبت دلانے کے لیے مالی امداد دینا. نمبر 3 نو مسلموں کی خاطرداری کے لیے ان کی اعانت کرنا تاکہ وہ پھر کفر کی طرف مائل نہ ہو جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں قسم کے لوگوں کی تالیف قلوب کے لیے بڑی فضائضی سے دیا کرتے تھے. جمہور علماء کے نزدیک اب یہ شک منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی اور اب ان لوگوں کی تالیف کی ضرورت نہیں. لیکن علماء کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ منسوخ نہیں بلکہ اگر کسی وقت اس طرح خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو خلیفہ وقت کو کیا ہے؟ اجازت ہے. خلیفہ وقت کو کیا ہے؟ اجازت ہے. آگے فرمایا کہ وفر رکاب، گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے. اسلام نے غلامی کے انسداد کے لیے جہاں اور کوششیں کی وہاں یہ کوشش بھی کی کہ زکوٰۃ کی آمدنی سے ایک حصہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے متعین کر دیا. اس طرح مسلمان جنگی قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے بھی یہ رقم کیا کی جا سکتی تھی؟ خرچ کی جا سکتی تھی. آگے فرمایا والغارمین، اور مقروضوں کے لیے، وہ مقروض جن کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں، ان کی امداد بھی زکوٰۃ کے فنڈ سے کی جا سکتی ہے. اس طبقہ کی حالت اظہار پر بھی اسلام نے ترس کھایا لیکن اس کے نزدیک شرط یہ ہے کہ قرض اس نے کسی برے کام کے لیے نہ لیا ہو اور نہ ہی فضول خرچی کی وجہ سے وہ مقروض ہوا ہو. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں. اس سے مراد وہ حج کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہیں جن کے پاس زیادہ راہ نہ ہو اور اپنے افلاس کی وجہ سے وہ جنگی ساز سامان مہیا نہ کر سکتے ہو. ان کی اعانت بھی مال زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے. لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ سبیل اللہ سے مراد صرف یہ 2 قسم کے لوگ نہیں بلکہ ہر وہ کام جس میں عامت المسلمین کا فائدہ ہو وہ سبیل اللہ میں داخل ہے. چنانچہ دینی مدرسے جن میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہو اور دین کے مبلغ اور محقق تیار کیے جاتے ہوں وہ بطریق اولا اس میں داخل ہیں. وہ بطریق اولا کیا ہے؟ اس میں داخل ہیں. وابن سبیل، اور مسافروں کے لیے، وہ مسافر جن کی زیادہ راہ ختم ہو چکی ہو اگرچہ وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو زکوٰۃ سے ان کی امداد کی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ سفر کسی گناہ کی نیت سے نہ ہو. فریضۃ من اللہ، یہ سب فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا دانا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.